بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی حیاتی میں اپنی زندگی ہی میں اپنی پوری پراپرٹی ساری جائیداد یا اس میں سے کچھ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے، نمبر 1، ہر آدمی اپنی چیزوں کا اپنی زندگی میں خود مالک ہوتا ہے، تو اپنی زندگی میں جو بھی پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، آدمی اس کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان میں تقسیم کر سکتا ہے۔ ہاں، اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے یا فورس کرے، مانگنی کرے کہ ہمارا حصہ ہم کو دے دو۔ ابھی ان کا حصہ نہیں ہے، ابھی ان کا کوئی حق نہیں۔ ان کا حق اور ان کا حصہ لگے گا ان کے انتقال کے بعد، وراثت انتقال کے بعد جاری ہوگی، اور ان کا حصہ بعد میں۔ ابھی تو ماں باپ کا ہے، ابھی تو باپ کا ہے، جو کچھ ہے ان کا ہے۔ تو اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور ان کو کوئی حق نہیں لگتا کہ وہ مطالبہ کرے کہ ہمارا حق ہم کو ابھی دے دو، جیسا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرے تو ان کا مطالبہ صحیح نہیں ہے، اور ماں باپ کے لیے اس مطالبے کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنی راضی خوشی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی فورس کے، اور اگر یہ لگے کہ میرے بعد میں کوئی ایک آدھ سب کچھ لے لے گا اور باقی کو محروم کر دے گا، نہیں دے گا، یا لڑکے لیں گے لڑکیوں کو نہیں دیں گے، اگر اس طرح کا کوئی خطرہ لگے، مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی سے اور بغیر کسی دباؤ کے اگر خود مناسب سمجھتا ہے تو اپنی ہی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں اگر خود تقسیم کرنا چاہے تو شریعت کے حساب سے لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ البتہ علماء نے ایک بہت نکتہ اور بہت پوائنٹ کی بات یہ لکھی ہے کہ اس سے پہلے ضروری یہ ہے اور بہت مناسب بات یہ ہے کہ اگر خود اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو پہلے وہ قرضہ ادا کر دے۔ ایسا نہیں کہ اس کا 2-5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور وہ قرضہ تو ویسا ہی باقی کے باقی رہے اور وہ اپنی جائیداد اپنے اولاد میں دے دے، یہ مناسب بات نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے لیے مناسب پہلے یہی ہے کہ اپنا قرضہ ادا کر دے۔ یا اسی طرح اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس نے حج ادا نہیں کیا، تو پہلے حج کے لیے انتظام کر لے، حج ادا کر لے، یا پہلے اتنا پیسہ نکال لے، اور اس کے بعد میں پھر مناسب سمجھے تو اپنے اولاد میں جائیداد کو تقسیم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ علماء کرام نے اس کے 2 طریقے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ وراثت کے جو قانون ہے اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے، یعنی لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کے قانون کے مطابق جو مرنے کے بعد قانون جاری ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وراثت کے قانون کے حساب سے آپس میں تقسیم کر دے، لڑکوں کو 2 حصے دے دے، لڑکی کو 1 حصہ دے دے۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے، اور تقریباً سارے فتووں میں یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ مناسب، مستحب اور زیادہ بہتر طریقہ، اور کچھ علماء نے لکھا کہ ضروری یہ ہے، دوسرا طریقہ ضروری یہ ہے کہ سارے بچوں کے درمیان میں، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان میں برابر سرابر تقسیم کرے، چونکہ وہ وراثت کا قانون ہے، لڑکوں کو 2 اور لڑکیوں کو 1، وہ مرنے کے بعد میں وراثت کا قانون بعد میں جاری ہوگا۔ لیکن ابھی اگر اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے، بہت بہتر اور اچھی بات یہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ضروری یہ ہے کہ سب میں برابر دے، جتنا لڑکوں کو دے اتنا ہی لڑکیوں کو بھی دے۔ اور حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا میرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے، تو حضرت بشیر ان کے ابا وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرا جو بیٹا ہے نعمان، اس کو ایک غلام ہدیہ کر دیا۔ اب غلام اس زمانے میں ایک پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں سمجھو ایک 4 ویلر کسی کو دے دی، کوئی کہے کہ میں نے میرے بیٹے کو ایک 4 ویلر ہدیہ میں دے دی، تو گویا کہ اسی طرح حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ میں نے نعمان کو ایک غلام ہبہ کر دیا، ہدیے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اور بیٹوں کو بھی اسی طرح آپ نے دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ان کو تو نہیں دیا میں نے، اس کو اکیلے کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واپس لے لو، منع کر دیا، سب میں برابری کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔
تو یہ وراثت نہیں ہے. زندگی میں جو بھی تقسیم کرے گا وہ ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا، اور اس میں شریعت کا اصول یہ ہے اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اولاد کے درمیان برابری سے تقسیم کیا جائے. جتنا حصہ لڑکوں کو دیا جائے اتنا حصہ لڑکیوں کو بھی دیا جائے. ہاں، علماء نے یہاں ایک اور پوائنٹ کام کی بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ثوابدید سے کسی اور بچے کو محروم کرنے کی یا کم دینے کی نیت نہ ہو، یا کسی کو زیادہ دے دو کسی کو کم دے دو، ایسی نیت نہ ہو، غلط نیت نہ ہو، صحیح نیت سے اگر کسی کو کسی دینی یا دنیاوی عذر کی وجہ سے زیادہ دینا چاہے، مثال کے طور پر کوئی اولاد عالم دین ہے، یا کوئی اولاد طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، یا کوئی اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، یا کوئی زیادہ بیوی بچے والا ہے، اس کی انکم کم ہے اور ضرورتیں زیادہ ہیں، اس ضرورت کی وجہ سے، یا کوئی بچی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کی خدمت کرتی ہے، تو یہ وجہ ہے، یہ ریزنس ہے. اس کی وجہ سے اگر وہ اچھی نیت سے کسی اور اولاد کو کم کرنے کی نیت نہ ہو، اس کو محروم کرنے ہو، اس کو کم دے دے، اس کے زیادہ یہ نیت نہ ہو، بلکہ کوئی خاص وجہ ہو دینی یا دنیا میں، اس کی وجہ سے اگر کسی کو زیادہ اپنی طرف سے دے دے کہ تو زیادہ خدمت کرتا ہے، تو زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو تھوڑا زیادہ دے دے، تو اس کی گنجائش ہے. بہرحال اصول یہ ہے، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب کو برابر سرابر تقسیم کیا جائے. خلاصہ یہ کہ اگر زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور بہتر طریقہ اس میں برابری سرابری والا ہے. واللہ اعلم بالصواب.